پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت اہم آیت ہے اب جو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یہ کہ یہدیہ، ہدایت دے اس کو، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ سینہ اس کا، للاسلام اسلام کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبر دی ہے کہ رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی صرف اس کے اختیار میں ہے۔ پیچھے بات ہوئی رسالت کی کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس کو رسالت دینی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی کے اختیارات بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے عدل کے تقاضے کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو ہدایت اور گمراہی کا ایک مقرر قانون ہے اللہ کے پاس، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے اور اس کی طلب سچی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے راستوں کو آسان بنا دیتا ہے، تمام اسباب مہیا کرتا ہے، اور قبول ایمان اور اتباع اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، بس جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یہ کہ یہدیہ، ہدایت دے اس کو، یشرح کھول دیتا ہے، شرح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، صدرہ سینہ اس کا، اور صدر سے مراد یہاں پر دل ہے، للاسلام اسلام کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ جو سینہ کھلتا ہے اس کا معنی ابن عباس بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ سینہ کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ کھلے دل کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کرتا ہے، جو بھی حکم اس کو پتہ چلتا جاتا ہے وہ اس کو عمل میں لاتا جاتا ہے، اور اس کے حق ہونے پر اس کا دل مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اسے اسلام سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اب چیک کریں ہم سب اپنے آپ کو، ہمیں کتنی محبت ہے اسلام سے، ایمان، خیر، بھلائی اس کے دل کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے کوئی نیک کام کرنا، خیر کی بات کہنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور اس اسلام کی محبت میں اس کے اندر نیکی اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ روٹین میں قربانی کر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دین اسلام کے لیے بہت کمفرٹیبلی قربانی دے رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں بہت کمفرٹیبلی دے رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس وجہ سے کہ ان کا سینہ جو ہے نا وہ کھل گیا ہوتا ہے، ان کے لیے آرام میٹر نہیں کرتا، ان کے لیے کوئی درد میٹر نہیں کرتا، ان کے لیے کوئی جذباتی تکلیف میٹر نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فیل نہیں کرتے، بے حس لوگ نہیں ہیں، وہ فیل کرتے ہیں اس کو، لیکن چونکہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، اسلام کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، تو وہ بہت روٹین میں وہ قربانی دے دیتا ہے، اور لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص کیسے یہ کام کر سکتا ہے، یہ قربانی یہ کیسے دے سکتا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لیا، اور اللہ کس کے لیے ارادہ کرتے ہیں ہدایت کا؟ جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہدایت اور گمراہی کے قانون اللہ کے ہاں طے شدہ ہے۔ اللہ ہر اس شخص کے لیے ہدایت کا ارادہ کرے گا جس کے اندر ہدایت کی سچی طلب ہوگی۔ تو جیسے میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی، وہ بڑی روٹین میں سیکریفائسز دے دیتا ہے، بہت کمفرٹیبلی وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں، کیسے مینج کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں وہ لوگ۔ ان کو ان تکلیفوں کو مینج کرنے میں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تکلیفیں کس راستے میں ہیں، کس آنرڈ راستے میں ہیں، اس کا اجر اللہ دے گا۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُرِدْ، اور جس کے لیے وہ ارادہ رکھتا ہے ان یضلہ کہ بھٹکا دے اس کو، یجعل کر دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ ضیقاً تنگ، حرجاً بھیجا ہوا، جکڑا ہوا. آپ دیکھیے تو ضیقاً کا لفظ ہی کافی تھا، لیکن ضیقاً حرجاً یہ شدت کے لیے آیا ہے. اللہ سکیڑ دیتا ہے اس کا دل، جکڑ دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، اس کے دل کے اندر تنگی آ جاتی ہے. اور یہ تنگی کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ انما، گویا کہ یصعد، وہ زور سے چڑھتا ہے فی السماء، آسمان میں. گویا کہ کوئی آسمان میں چڑھ رہا ہو، جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس کا سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے. یصعد کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کوشش سے کوئی کام کرنا، اسی لیے ترجمے میں ہے کہ وہ زور سے چڑھتا ہے، یعنی پوری تحری کے ساتھ چڑھتا ہے فی السماء، آسمان میں. اور جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ گمراہ کر دے، اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے. تو جو گمراہی چاہتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے کہ ایمان کے داخل ہونے کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. اس کے دل کے اندر پھر ایمان جاتا نہیں، اور اس کی حالت اس آدمی جیسی ہو جاتی ہے کہ وہ پوری کوشش کے ساتھ آسمان میں چڑھ رہا ہے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتا. یعنی توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو پاتا. یہاں جو ضیقاً کا لفظ ہے یہ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی تو تنگ ہونا ہے. دوسرا جو لفظ ہے حرجن، اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، بڑا اہم لفظ ہے. حرج دراصل نہایت تنگ جگہ کو کہتے ہیں، یا ایسے گنجان درختوں کو جن تک چڑھنے والے جانور نہ پہنچ سکتے ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خاندان مدلج کے ایک اعرابی سے حرجن کا مفہوم پوچھا. حضرت عمر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ضیقاً کے بعد حرجن کیوں آیا ہے، تو حضرت عمر نے خاندان مدلج کے ایک اعرابی، بدو دیہاتی ہوتا، اس کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ حرجن کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے. تو اس نے کہا کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ پاتی. یعنی بہت سارے درخت ہیں، لیکن ان درختوں کے بیچ میں ایک درخت اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ اس درخت تک نہ تو کوئی پالتو، نہ کوئی جنگلی جانور پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی اور چیز پہنچ سکتی ہے، اتنا وہ الجھا ہوا ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا، تبھی یہ بات قرآن میں آئی ہے ضیقاً حرجن، اس سے مراد منافق کا دل ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر و بھلائی کی بات نہیں پہنچتی. تو حرجن کے معنی اس دل کے ہیں جو کسی بھی قسم کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جس تک ایمان کی قطعاً کوئی رسائی نہ ہو، یعنی کسی صورت ایمان اس تک نہ پہنچ سکے، اور جس دل پر ایمان بالکل اثر انداز نہ ہو سکتا ہو. تو ایسا شخص کیسے ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، تو ایسا شخص گویا آسمان پر چڑھ رہا ہے. اس کی شدت کی وجہ سے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت اونچی جگہ پر چڑھنے کا ٹاسک اس کو مل گیا ہو، لیکن وہ کر نہیں پا رہا. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے کہ وہ یوں محسوس کرتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اور اس کے سوا وہ کوئی اور راستہ نہیں پاتا. ابن عباس نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جس طرح
ابن آدم آسمان تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس طرح اسے اس بات کی بھی استطاعت نہیں کہ توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل ہو۔ تو کافر کے دل کی مثال ہے کہ وہ ایمان قبول نہ کرنے اور ایمان کے اس تک پہنچنے کے لیے تنگ ہوتا ہے، جس طرح آسمان پر چڑھنے سے وہ عاجز ہے، یہ بات اس کی قوت سے باہر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یجعل اللہ، ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، الرجس، عذاب کو، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اور اسی طرح ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ رجس کے کئی معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں رجس سے مراد شیطان ہے، یعنی جس طرح اللہ کافر کا دل تنگ بنا دیتا ہے، اس میں ایمان کا نور داخل نہیں ہو پاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو ابن عباس نے رجس کا معنی شیطان کیا ہے، یعنی شیطان کا تسلط، شیطان کا کنٹرول، جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے اور راہ حق سے روکتا ہے۔ پھر مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں کوئی خیر و بھلائی نہ ہو، یعنی وہ ہر چیز جو خیر و بھلائی والی ہوتی ہے اس سے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مفسر ہیں عبد الرحمن بن زید، ان کا قول یہ ہے کہ رجس کے معنی عذاب کے ہیں۔ پھر رجس کا لفظی معنی ناپاکی بھی ہے، گندگی بھی ہے، یعنی کفر و شرک کی ناپاکی جو ان کے دلوں اور ذہنوں پر چڑھتی رہتی ہے اور ان کے دلوں اور ذہنوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر ہدایت کا ملنا محال ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 6 اور 7 میں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رجس کے لفظی معنی گندگی کے ہیں، اور گندگی سے مراد شرک اور کفر کی گندگی۔ پھر اسی طرح سے رجس سے مراد شیطان بھی ہے، یعنی شیطان کا تسلط، اس سے مراد عذاب بھی ہے۔ اچھا، عذاب سے مراد دنیا میں لعنت اور آخرت میں بھی عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ عذاب کا جو معنی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب، اور پھر ایک معنی کہ ہر وہ چیز جو خیر سے خالی ہو۔ یہ تمام معنی رجس کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رجس ڈال دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اب سینہ کھلنے کی جو بات ہوئی یہاں، ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم دعائیں کریں۔ سب سے پہلے شرح صدر کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ کیا اس کے لیے کوئی دعا قرآن پاک میں سکھائی گئی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک تو دعا بہت کرنی ہے، کیونکہ شرح صدر بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کا دل جب اسلام کی حقانیت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا، تو آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ بہت کمفرٹیبلی اس روٹ پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بیریئر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بیریئرز ہوتے ہیں، لیکن آپ ان بیریئرز کو، ان رکاوٹوں کو بھی پار کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سینے کو کھول دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو کھولتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ ہمیں اسلام اور اسلام پر عمل دل سے کتنا قبول ہے، یہ جائزہ تو ہم سب نے لینا ہے۔ یہ ہوم ورک آپ کو دے رہی ہوں، پورا ایک ہفتہ سیلف اسسمنٹ کریں، یعنی اپنا جائزہ لیں کہ اسلام اور اسلام پر عمل کتنا پسند ہے، کتنا آپ اس پہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں۔
کتنا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور باعمل مسلمان ہوں. مجھے اس پر پراؤڈ ہے, مجھے اس پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا, مجھے اس پر خوشی ہے, میں پر اعتماد ہوں. تو اپنا جائزہ لینا ہے. پھر ہم میں سے ہر کوئی اس بات کی فکر کرے کہ کہاں, کس جگہ شوق, وقت, محنت اور مال لگ رہا ہے. سیلف اسسمنٹ کرنا ہے اپنا کہ مجھے کن چیزوں کا شوق ہے, میرا وقت کہاں لگ رہا ہے, میری محنتیں کہاں لگ رہی ہیں, اور میرا مال کہاں لگ رہا ہے. کیونکہ یہی قیمتی متاع ہے, اسی سے ہی دنیا بھی بنتی ہے اور اسی سے ہی آخرت بھی بنے گی. اور ہم سب خود کو اچھے سے جانتے ہیں. ہر بندہ اپنے اسٹیٹس کو دینی اعتبار سے بھی خوب اچھے سے جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے, ایمان کے کس لیول پر ہے. یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے جو واپس نہیں آئے گا. آج کا دن گزر جائے گا, یہ واپس نہیں آئے گا. کوئی بڑی سے بڑی قیمت بھی ادا کرنا چاہے تو واپس نہیں آئے گا. دنیا میں بڑی رنگینیاں ہیں اور لوگ اپنی دنیا میں بھرپور طریقے سے مگن ہیں اور خوش ہیں, خوش ہیں. ان کو واپس دین کی طرف نہیں آنا, دین پر آنا ان کے لیے ٹینشن ہے, اس پر عمل کرنا ان کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہے. وہ سننا بھی نہیں چاہتے قرآن, وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے قرآن. تو دنیا میں بڑی رونقیں ہیں, بڑی رنگینیاں ہیں, اور ہر شخص نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک راہ تلاش کر کے رکھی ہوئی ہے. ہر شخص اپنے ایک ٹریک پر چل رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت خوبصورت ہو, اعلیٰ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ ملے, جنت الفردوس ملے, تو اس دین کے لیے خود کو فارغ کرنا ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ دین سیکھنے کیوں نہیں آتے, کیا کہتے ہیں, ٹائم نہیں ہے. اور ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس اور میرے پاس بھی نہیں ہے. آپ اور میں بے وقوف ہیں جو یہاں کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ٹائم نکال کے آئیں یہاں بیٹھ رہے ہیں اور کنٹینیوسلی صبح 9 بجے سے 1:30 بجے تک پڑھ رہے ہیں. تو دنیا دار لوگوں کے نزدیک تو آپ اور میں بے وقوف ہیں. اگر ہم اس ریالٹی کو سمجھ لیں, حقیقت یہی ہے, تو ہم نے ان اعلیٰ درجات کو پانے کے لیے جو جنت کے ہیں, اس دین کے لیے خود کو فارغ کرنا ہوگا. تبھی ہم دین کو اچھے سے سمجھ سکیں گے, تبھی ہم اچھے سے عمل کر سکیں گے. جب کوئی بات اچھے سے سمجھ ہی نہیں آئی تو عمل کیسے ہوگا؟ اچھے سے سمجھ آنے کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے نوٹس پورے ہوں. یاد رکھیے گا, اچھے سے سمجھ میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ کان سے گزر کے کہاں گئی بات؟ دل میں گئی. یہ اچھے سے سمجھ آ گیا. اب نوٹس آپ کے ٹوٹے پوٹے بھی ہو نا, تو بھی بات سمجھ آ گئی کہ عمل کرنا ہے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ایک سفر سے واپس آئی اور بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا, اور میں غور و فکر کر رہی تھی کہ ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے. ہر شخص عادات میں, طور طریقے میں, تہذیب میں, اور بظاہر وہ لوگ بڑے پرسکون نظر آتے ہیں, بظاہر بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے. جب غلط کار لوگوں کو اتنا کانفیڈنس ہے تو صحیح لوگوں کا کانفیڈنس کس لیول کا ہونا چاہیے؟ اور اچھا ہونا چاہیے. تو میں یہ سوچ رہی تھی اتنا مطمئن کیسے ہے. اور پھر ایز مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ سوچ رہی تھی کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے مسلمان ہونے پر مطمئن ہوں, خوش ہوں. کیونکہ آج کا مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں, اس کی زندگی سے رونقیں ختم کر دی ہیں. آج کا مسلمان تو یہی سوچتا ہے, آج کی یوتھ تو یہی سوچتی ہے, جو نوجوان نسل ہے وہ تو یہی سوچتی ہے کہ کیا یہ روکھا پھیکا سا دین, کیا اتنی پابندیاں. تو جناب یہی اصل زندگی ہے. تو آج بہت کم ایسے آپ کو مسلمان ملیں گے جو اپنے مسلمان ہونے اور اسلام پر پریکٹس کرنے پر مطمئن ہوں. دیکھیں آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, آپ کو بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے جو اپنے اسلام پر مطمئن ہیں.
یعنی یہ جو بات ہے نا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ والے لوگ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے، اور اتنے سارے لوگ آپ کو گمراہ نظر آئیں گے. تو کیا اللہ تعالیٰ سب کو جہنم رسید کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، انہوں نے گمراہی پسند کی، گمراہ ہو جاؤ. جو ہدایت پسند کرتا ہے اس کو ہدایت ملے گی. جو مسلمانوں نے اسلام پا کے اللہ کی طرف سے فضل لیا تھا نا، وہ اس کو سنبھال نہیں سکے. اپنے اس عزت کے، فضل کے اور شرف کے لبادے کو انہوں نے اتار کے پھینک دیا، سائیڈ میں رکھ دیا. تو ذلیل تو ہوں گے، بے عزت تو ہوں گے. تو یہاں ٹھہر کر سوچنا ہے کہ میں کوئی سو کالڈ مسلم تو نہیں، نام نہاد مسلمان تو نہیں، میں صرف نام کی مسلمان تو نہیں ہوں کہیں. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اپنے آپ کو جج کرنا ہے. آج کر لیں جج اپنے آپ کو تو کل حساب آسان ہوگا. اور اگر آج اپنے آپ کو گرانٹ دے دیں گے نا کہ ٹھیک ہے اچھی اچھی صرف باتیں ہی کر لو بہت ہے، اچھی اچھی باتیں صرف نہیں کرنی، عمل بھی کرنا ہے. اور اس کے لیے شرح صدر کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا سینہ کھلنا ضروری ہے. آپ کے اندر وہ کانفیڈنس ہونا ضروری ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اس پر خوشی ہے. الحمدللہ میں حجاب کرتی ہوں، مجھے اس پر خوشی ہے. آج اگر میرے اوپر ایک قوام ہے میرا شوہر، مجھے اس پر خوشی آئی، ایکسیپٹ اس چیز کو میں قبول کرتی ہوں کہ اس کو ایک درجہ اللہ نے مجھ پر زیادہ دیا ہے. آئی ایم سیکیور، الحمدللہ میں محفوظ ہوں اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شوہر دیا، بھائی دیے ہیں، والد دیے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم کب سوچیں گے؟ جب ہمارا سینہ کھلے گا. اور اس کی دعا کرنی اور اپنا جائزہ بھی لینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا. اب اس میں گرامیٹیکلی ایک اصول ہے، اگر اس کو تھوڑا سا سمجھیں، چونکہ آپ نے گرامر نہیں پڑھی تو آپ کو اس طرح سے تو نہیں سمجھ آئے گا، لیکن سنیں تو اچھا لگے گا. مستقیماً جو ہے یہ منصوب حالت میں ہے. دو زبر کی تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ منصوب حالت میں ہے. یہ ایکچولی منصوب حالت میں اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں حال بیان کر رہے ہیں. کس کا حال بیان کر رہے ہیں؟ اس راستے کا حال بیان کر رہے ہیں. کسی بھی چیز کی حالت بیان کی جاتی ہے تو آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ راستہ، یہ تیرے رب کا راستہ سیدھا ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ یہ سیدھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا اس بارے میں بھی یہ بات ہے، جو دین دیا گیا، جو احادیث دی گئیں اس بارے میں بھی بات ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ یہ سیدھا ہے، بالکل ٹریک سیدھا ہے، سیدھا آپ کو اللہ کے پاس پہنچائے گا. اسی لیے مستقیم من نہیں آیا، مستقیم من آیا. اور یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ آپ کو اس ٹریک کی حالت بتا رہا ہے. بات تو یوں بھی ہو سکتی تھی نا وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ راستہ ہے سیدھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ راستہ تیرے رب کا ہے بالکل سیدھا، جنت تک پہنچا کر آئے گا. قد فصلنا الآیات، تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے نشانیاں، یعنی نہایت وضاحت کے ساتھ انہیں بیان کیا ہے. لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے، یعنی جو فہم و بصیرت رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے قرآن کو سمجھنا. جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہم دار السلام، ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا. ایسے لوگوں کے لیے گھر ہے، دار السلام سے مراد جنت ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. اور گھر کی عظمت کو عند ربہم کہہ کر واضح کیا گیا، اللہ کے پاس ہے یہ گھر. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گھر کا مزہ اور لطف بڑھ جاتا ہے اگر پڑوس اچھا ہو. تو عند ربہم، اللہ کے پاس ہے یہ گھر. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، ایک اور طریقے سے اس گھر کی ویلیو کو بڑھایا گیا، اور وہ ان کا مددگار ہے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. کن کو ملے گا یہ گھر؟ جو عمل کرنے والے تھے. آج ہم تفسیر کو یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ اس لیسن کو ہم اگلی کلاس میں اچھے سے مکمل کریں گے. آخری آیت کی جو تفسیر ہے اس کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے، اور جو تلاوت ہے وہ بھی ہم اگلی کلاس میں سنیں گے انشاءاللہ تعالی.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.